أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، واقعی میں اللہ پاک کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا فضل ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کا نام لینے کی، اس کا نام سننے کی اللہ پاک نے توفیق نصیب فرمائی. یہ عقائد کی بنیادی باتوں کے اندر ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کے اندر کچھ ہوتا نہیں ہے. یہ بہت پہلی بات اور بہت بڑی بات ہے، اور اس کو اٹھانے کی یہ محنت ہے کہ پوری دنیا اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنائی ہے. 7 زمین اللہ پاک نے بنائی ہے، 7 آسمان اللہ پاک نے بنائے ہیں. اس کے اندر ہزاروں مخلوقات ہے، چھوٹی بڑی، جاندار، چوپائے، پرندے، بہت ساری مخلوقات بنائی ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو چونٹی ہے، چھوٹی مخلوق ہے، لیکن ہمارے ایمان والے بھائی ہے یا دوسرے ہمارے بستیوں کے اندر رہتے ہیں، وہ برادری ہوتے ہیں نا، الگ الگ برادری. تو ایسے چونٹی کی 999 برادری ہے. اندازہ لگاؤ ایک برادری کے اندر وہ کتنے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ پاک نے ساری اپنی قدرت سے بنائی ہے. پوری دنیا اللہ پاک نے بنائی، اور پوری دنیا کا خالق اور مالک اللہ ہے. پوری دنیا کا خالق اور مالک اللہ ہے. ہم تو مخلوق ہیں. مخلوق خالق کے محتاج ہوتی ہے. اس لیے دنیا کے اندر ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اور ہر مخلوق کے اوپر اللہ کا کنٹرول ہے. ہم جو چاہے وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتے وہ ہوتا ہے. اسی کا نام اللہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے کسی بات کے کرنے کے بارے کے اندر سوچا اور وہ چیز نہیں ہوئی، اس سے ہم نے اللہ کو پہچانا کہ اس سے بھی کوئی بڑی طاقت ہے جو فرمایا ہمارے کاموں کو روک سکتی ہے. تو آج محنت اسی کی ہے. محنت کی کمزوری کی بنیاد کے بعد مرتبہ ہم سے ہوتا ہو، ظاہر کے اعتبار سے ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے ہو گیا، حالانکہ ہم سے نہیں ہوتا. کس سے ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ پاک کا نہ دکھائی دینے والا ہاتھ کام کر رہا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے محنت کر کے یہ چیز اپنے دلوں کے اندر اٹھائی تھی جس کی بنیاد پہ ان کی دنیا کی زندگی گزارنا آسان ہو گیا تھا. وہ بہت غموں کے اندر، ٹینشنوں میں نہیں رہتے تھے، کیونکہ خوشی ہوئی تو بھی یوں کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہوا. کوئی غمی ہوئی، کوئی حالات آیا، کوئی حادثہ پیش ہوا تو بھی یوں کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہوا. اور واقعی میں اللہ ہی کرتے ہیں، وہ اللہ کہتے تھے. یہ تو ہم ہماری زبانوں سے بعد میں تو جھوٹ بولتے ہیں. اللہ سب کچھ کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ میں کرتا ہوں، اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا. اس لیے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی بات لکھی ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو انہوں نے اپنی اماں سے کہا کہ اماں مجھے کون پالتا ہے؟ تو ان کی اماں نے کہا کہ بیٹا میں پالتی ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ اماں تمہیں کون پالتا ہے؟ تو ان کی اماں نے جواب دیا کہ بیٹا تیرا ابا پالتے ہیں. کہ ان کے پاس تو ایمان نہیں تھا. لیکن یہ سمجھنے کا، فرق کرنے کی چیز ہے کہ ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر یہ بول سکتے ہیں، لیکن ایمان ہونے کی بنیاد پر آدمی یہ نہ بولے. محنت اسی کی کروائی جاتی ہے، بار بار اس لیے بلوایا جاتا ہے، اور دلوں کی گہرائیوں میں اس لیے اٹھایا جاتا ہے کیونکہ قبر کے اندر جو زبان چلے گی وہ علم کی بنیاد پہ نہیں چلے گی، یقین کی بنیاد پہ چلے گی.
کے اندر جو بھرا ہوا ہوگا وہ زبان کے اوپر آئے گا. اس لیے اللہ پاک نے بہت بڑا احسان کیا میرے بھائی دوستو. جتنا اللہ کا شکر مانے اتنا کم ہے کہ یہ زمانے کے اندر, یہ فتنہ فساد کے زمانے کے اندر اللہ پاک نے اللہ کو پہچاننے کی, ہمارے ایمان کو بنانے کی, یقین کو بنانے کی اللہ پاک نے عجیب مبارک محنت دی ہمیں. محنت کی ہم قدر کریں میرے بھائی دوستو. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دوسرا سوال کیا. تو ان کی اماں نے کہا کہ بیٹا تیرا ابا. پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ میرے اماں میرے ابا کو کون پالتا ہے؟ تو ان کی اماں نے جواب دیا کہ بیٹا تیرے ابا کو نمرود پالتا ہے. یہ چلا آ رہا. خیر پھر ابراہیم علیہ السلام نے چوتھا سوال کیا, اماں نمرود کو کون پالتا ہے؟ جو ایسا کہا کہ ان کے اماں نے ایسے سوالات نہ کیا کر. اب پتہ چل گیا کہ پالنے والی ذات کس کی ہے. اس وقت نمرود بہت بڑا وہ بنا ہوا تھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو پالنے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس لیے میرے بھائی دوستو, جو کوئی بھی دنیا کے اندر مخلوق ہے اس کو روزی دینے والا تو اللہ ہی ہے. یہ تو محنت کی کمی کی بنیاد کے پر اور ہمارے اللہ کے راستے میں 4 مہینے نہ لگے اس کی بنیاد کے پر ہم کہتے ہیں کہ میں دکان سے پل رہا ہوں. جو دوسرے بول ہمارے بھی ہو گئے, ہمارے بھی بچوں کے ہو گئے. میں ایک جگہ جماعت میں گیا ہوا تھا تو کرناٹک کے اندر, تو تشکیل کے اندر ایک ساتھی کی محنت ہوئی, اس 4 مہینے کے لیے تیار ہو گیا, وصولی بھی دی تھی. جب وصولی کے لیے ہم گئے, مطلب کہ جماعت جانے والی تھی, تو ان کی وہ باہر آئے اور کہا کہ ہم سب میں تو نہیں جا سکتا اللہ کے راستے کے اندر. بھائی کیا بات ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے بیوی بچے کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے راستے میں چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا. یہ غلط یقین ہے میرے بھائی دوستو. ورنہ کئی دنیا کے اندر ایسے فرمایا عورتیں ہیں کہ کسی شوہر دنیا سے رخصت ہو گئے, کئی چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں فرمایا جن کے باپ دنیا سے رخصت, اب ان کو کون پالتا ہے؟ ان کو پالنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ پوری دنیا اللہ پاک نے بنائی ہے, دنیا کا مالک اللہ ہے, پوری دنیا کے ہر چیز کی پہ اللہ کا کنٹرول ہے میرے بھائی دوستو. یہ محنتوں کے ذریعے سے یہ باتیں دلوں کے اندر اٹھانا مقصود ہے. اگر یہ چیزیں دنیا کے دلوں کے اندر آ گئی تو آدمی پھر فرمایا بے فکری والی زندگی گزارے گا, بہت ٹینشن والی زندگی نہیں گزارے. آج دنیا کے اندر اکثر لوگ ڈپریشن میں زندگی گزار رہے ہیں. ابھی ہم ایک ملک کے اندر گئے تو وہ کہتے ہیں 50% لوگ یہاں ڈپریشن کے اندر ہیں. ڈپریشن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب ایک کل کیا ہو. اب یہ جو گزشتہ جو کورونا کا زمانہ گزرا تو ایک جگہ کے اوپر ہم ملاقات کے لیے گئے تھے. اس وقت لوگوں کو تسلی دینے کا موقع تھا, لوگ گھبرا چکے تھے. حالانکہ موت تو میرے بھائی دوستوں کو اللہ پاک نے فرمایا کہ کہنے دنیا بنے اس سے 50,000 سال پہلے اللہ پاک نے سب کی تقدیر سب کچھ لکھ دیا ہے. جو دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے سب اللہ پاک نے لکھ دیا ہے. اور جب بچے کی روح جب ڈالتے ہیں اس وقت فرشتہ فرمایا سب کچھ لکھ دیتے ہیں, اس کی عمر کتنی ہوگی, کیا کھائے گا, کیا پیے گا, کیا سب کچھ اللہ پاک لکھ دیتے ہیں. اس لیے ہمارے بول ایسے ہو گئے کورونا کی وجہ سے مر گیا, کورونا کی وجہ سے مر. بھائی کوئی کورونا سے نہیں مرا, وہ تو مقدر کی اس کی موت تھی, مقدر کی موت سے مرا ہے. وہ ایک ذریعہ بنا بیماری بن گئی, لیکن کوئی کورونا سے بیماری سے کوئی نہیں مرتا. یہ تو ایک ذریعہ ہوتا ہے. بعض مطلب اللہ پاک بہانہ بنا کہ آدمی چلتے چلتے گر گیا, بھائی کیوں بھائی گر گیا نا مر گیا, ایک بہانہ بنے, ورنہ اس کی مقدر کی موت تھی. محنتوں کے ذریعے سے بار بار بولا جانا, بار بار, اس سے کیا ہوتا ہے میرے بھائی دوستوں کو اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے, اللہ کی پہچان ہمارے دلوں کے اندر آتی ہے. تو ملاقات کے اندر جا رہے تھے تو وہ ایک آدمی کہہ رہا تھا اپنے گھر والوں سے, کیونکہ اس وقت وہ چیزیں بہت آسانی سے نہیں ملتی تھی, تو گھر والوں کو کہہ رہا تھا برابر آج بھی نے وہاں پر جو کروٹ ہے جیسے روپے کہیں تھی لاویس ہوں, کھانے کی چیزیں ہوتی نا بعد میں, کہ کہاں سے لائیں گے. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں, اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہ زبردست نعمت دی ہے, ایمان کی نعمت دی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ایمان اعمال بنانے کے, اللہ پاک نے زندگی میں دین لانے کی عجیب محنت دی. اور آپ تو ماشاءاللہ بڑے خوش قسمت مجمع ہو کہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ جو مکان بناتے ہیں اس کے اندر جو وہ کڑیا جو اینٹ رکھتے پہلی اینٹ, تو آپ تو پہلی اینٹ کی طرح ہو. کیا ہے پہلی اینٹ کی طرح آپ کے پیچھے پوری فرمایا, پہلی اینٹ کی پہ پوری جیسے منزل کھڑی ہوتی ہے ایسی آپ کے پیچھے فرمایا پوری اجتماع کو ڈارا مڈار ہے.
اور آپ اپنے ہر ایک سچ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے کہ اتنا بڑا کام، جس کام کے لیے اللہ پاک نبیوں کو پسند کرتا تھا، چنتا تھا. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے کام میں الیکشن نہیں، ہمارے کام میں سلیکشن ہے. اللہ پاک نے سلیکٹ کیا ہے ہم کو کہ اتنے بڑے کام کے لیے اللہ پاک نے ہمیں پسند کر لیا. سوچے تھوڑی دیر کہ جس کام کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے تھے. اب میرے بھائی دوستوں کو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اللہ پاک نے ہمیں کام دے دیا، جیسے مثال کے طور پر اب یہ پڑھنے کا زمانہ ہے نا، پڑھنے کا لوگ اسکول کالج کے ساری چیزیں کرتے ہیں. اب اس کے بعد فرمایا ان کو ڈگری حاصل ہو جاتی ہے، پھر ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ کیسے ہمیں جاب مل جائے، کیسے ہمیں جاب مل جائے. اب جاب کے چکر کے اندر سب سے دعائیں بھی کراتا ہے، سب کے اپلیکیشن سب کچھ کرتا رہتا ہے. ابھی اس کو جاب مل جاتی پھر آدمی کیا کرتا ہے. ہمارا ایک ساتھی کو بھی کمپنی کے اندر جاب مل گئی تو پھر میں اس کی تشکیل کے لیے گیا. بولے کہ آئی پہ ابھی کوئی بات کر سو اللہ نہ رستہ میں جوانی. پھر کیا ہوا؟ ابھی جاب લાગી છે મારી, ابھی મારી જોબ લાગી છે. હમણાં કોઈ વાત જ તમે ના કરશો અલ્લાહના રસ્તામાં જવાની, એક વર્ષ સુધી વાત ના કરશો ભાઈ, 3 દિવસ بھی نہیں. اب وہ اہتمام سے میں جاب کر رہا ہے. پہلے پھر رہا تھا جاب کے انتظام میں تلاش کرنے تھا، اب جاب مل گئی، اب فکر کے ساتھ جاب کرتا ہے. اب شادی اس کی رشتے دار کے گھروں کے اندر ہوگی تو بھی کیا کہے گا، تمہاری شادی کر لو بھائی، مجھے تو جاب پہ جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جاب سے مجھے نکال لے. تو سوچو دنیا کے کام آدمی کتنا اہتمام کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ اللہ کا کام ہے، یہ نبیوں والا کام ہے. میرے بھائی دوستوں، ختم نبوت کے صدقے میں اللہ پاک نے ہمیں یہ کام دیا، اور کام میں اللہ پاک نے ہمیں لگایا ہے. اللہ پاک نے دعوت والے کام کے ساتھ ہماری نسبت کر دی. اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ کرے کہ نسبت مناسبت سے بدل جائے. نسبت کس سے بدل جائے؟ مناسبت یعنی کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ چپک جانا، چپک گئے اس کے ساتھ. جیسے صحابہ کو اللہ پاک نے محنت کی، اللہ پاک نے کام دیا، صحابہ فرمایا آخری سانس تک چپک گئے. اب یہ اہتمام کے ساتھ اپنا جاب کر رہا ہے. اسی طرح میرے بھائی دوستوں کو ہم بھی پھر رہے تھے. ہم ذرا تھوڑی دیر کے ہر آدمی اپنے آپ کے بارے میں سوچے کہ میرا کون سا ایسا عمل پسند آ گیا ہوگا جس کی بنیاد پر اللہ پاک نے اتنے بڑے کام کے لیے مجھے پسند کر لیا. اللہ پاک جس کے لیے پسند کر رہا ہے نبیوں کو، مجھے پسند کر لیا. اور سوچو میرے بھائی دوستوں کو، یہ پسند کرنا اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ دینے کے لیے ہے. ہاں، ایسے کام نہیں ہے میرے بھائی دوستوں. اللہ پاک ہمیں نوازنا چاہتا ہے، اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت بنانا چاہتا ہے. اس سے میرے بھائی دوستوں کو اللہ پاک نے ہمارا رخ اس محنت کی طرف کرے. اس لیے اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فکروں کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، ذمہ داری سمجھ کر اپنا یہ کام کریں. ہاں، ہمارے مولانا ابراہیم صاحب اکثر فرماتے ہیں دامت برکاتہم کہ دنیا تو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی جگہ ہے. ذمہ داریوں کو پورا ہوگی تو دنیا کے اندر جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی جگہ ہے، اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے اوپر میرے بھائی دوستوں کو پھر آخرت میں اللہ پاک بدلا دیں گے. آخرت کے اندر جو اللہ پاک بدلا دیں گے میرے بھائی دوستوں کو، اس وقت آدمی کرنے والا بھی پچھتائے گا اور نہ کرنے والا بھی پچھتائے گا. اللہ پاک جب بدلا دیں گے، کیونکہ دنیا بدلا کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو عمل کی جگہ ہے. اور ہمارا یقین ہے مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی، موت آتی اس کی آخرت شروع ہو جائے گی میرے بھائی دوستوں. دنیا کے اندر آدمی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، تو چند سال کے لیے اللہ پاک نے اس کو بھیجا ہے، مقدر کی زندگی اللہ پاک نے دے کر بھیجا ہے. پھر اس کے بعد اس کی آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی. مرتے میرے بھائی دوستوں ان کو نیک لوگوں کے لیے بشارت شروع ہو جائے گی. نیک لوگوں کے لیے بشارت شروع ہو جائے گی. اللہ پاک بڑے بڑے انعام دیں گے، اللہ پاک بہت بڑے بڑے انعام دیں گے، بہت بڑا بدلہ دیں گے آخرت کے اندر. حدیثوں کے اندر، کتابوں کے اندر بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں کہ اللہ پاک جنت کے اندر ان کو ایسا بدلہ دیں گے، ایسا بدلے دیں گے کہ فرمایا وہ خوش ہو جائیں گے، اللہ ان کو خوش کر دے گا. اب دنیا کے اندر کسی کو بہت ساری چیزیں مل بھی گئی تو کہاں تک، ورنہ دنیا ہمیشہ خوش نہیں، کوئی ایسا اللہ پاک کا نظام ہے، دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتا.
غمی خوشی اللہ پاک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ پاک نے جڑی ہوئی ہے. کبھی خوشی کے دن ہوتے ہیں، کبھی غمی کے دن ہوتے ہیں. کبھی آخرت کے اندر میرے بھائی جو جنت کے اندر کبھی غم نہیں ہوگا، ہمیشہ خوش رہے گا. تو اللہ پاک آخرت کے اندر بدلا دیں گے. اس سے میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں ذمہ داری دی ہمارے کھنڈوں کے پیچھے. ہم عالم نبی کے عالم امتی ہیں. ہاں، ہمیں اللہ پاک نے فرمایا پورے عالم کا ذمہ دار بنایا ہے. ہماری نیت تو عالم ہو، اونچی نیت ہو ہماری. اس لیے ہمارے کام کے اندر نیتوں کا صحیح کرنا بہت ضروری ہے. ہاں، اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیتوں کے اوپر ہے. ہم یہ خطے وار جماعت کے ساتھی ہیں اور یہ اجتماع کے اندر آئے ہیں، ایسے نہیں کہ بھائی چلو کسی نے کہہ دیا بھائی ذمہ دار کہ بھائی تب بہنے کے لیے آصف بہنے کے بھائی آپ کی یہ نہیں بھائی، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. اور کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کریں گے. نیتوں کو ہماری صحیح کریں گے. سب سے پہلے ہماری ذمہ داری کو نبھائیں گے، ہم کام کریں گے، ہم محنت کریں گے. ہماری رجا تو ہماری نیت تو کیا ہوگی؟ ہمارا اللہ راضی ہو جائے. غلط شیطان کیا کرے گا؟ شیطان فرمایا پہلے ہی نیتوں کے اندر بگاڑ ڈالائے گا، غلط نیتیں کروائے گا. غلط نیتوں کے بارے کے اندر فرمایا کتابوں کے اندر واقعہ لکھ کے یہ بہت بڑے بڑے اعمال کیے، اللہ کے راستے کے لیے شہید ہو گئے، لوگوں کو قرآن پڑھایا، اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کیا، لیکن نیتوں میں کیا تھا؟ نیتوں کے اندر بگاڑ تھا. ظاہر عمل میں حدیث ہے نا، اس کی بنیاد کی پہ اللہ پاک نے کیا فیصلہ کیا؟ تو ہماری نیتوں کو پہلے تو صحیح کریں کہ ہم خطی وار جماعت کے ساتھی ہیں، ہمیں محنتیں کرنی ہے، ہمیں خدمت کرنی ہے. جس کو جو ذمہ داری دی جائے وہ کس کے لیے کر لیں گے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ ہمارا راضی ہو جائے، اللہ ہمارا خوش ہو جائے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات کہ ہمارے خطی وار جماعت کے اندر الگ الگ مستقل جماعتیں بنائی ہیں. جس کی جو جماعت بنائی ہے وہ ساتھی فرمایا وہی اپنا ہی کام کرے. وہ کہتے ہیں کہ ہر دل عزیز نہ بن جائے کہ ہر ایک کے کام کے اندر جھونا نہیں، میری یہ ذمہ داری ہے، میں یہ ذمہ داری. جیسے صحابہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ سب نے ذمہ داری دی تھی تمہارا یہ کام، وہ ذمہ داری کے پہ ڈٹے رہے. اس لیے ہمارے خطی وار جماعت کی جماعتیں بنائی ہے. اس میں پہلی جماعت جیسے پارکنگ کی جماعت ہے. اب پارکنگ کی جماعت، پارکنگ کے لیے آئیں گے لوگ، اور یہ ختم نبوت کے صدقے میں اللہ کے مہمان آ رہے ہیں، ہم اللہ کے مہمان کی خدمت کر رہے ہیں. ایک مرتبہ پڑوس ملک کے ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ سب آئے ہوئے تھے مرکز کے اوپر، اور ہمارے بڑے لوگ خدمت کر رہے تھے ان کی، تو چائے پلا رہے تھے ان کو مہمانوں کو. تو حاجی صاحب نے پوچھ لیا بھائی آپ چائے پلا رہے ہو، آپ کی نیت کیا ہے؟ لیکن یہ اللہ کے مہمان آئے، ان کو جلدی چائے مل جائے، ذرا ان کو راحت ہو جائے. انہوں نے کہا اپنی نیت بدل لو، اپنی نیت کو بدل لو. یہ ختم نبوت کے صدقے میں یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم تو خدمت کر رہے ہیں. لوگوں کے لیے خدمت نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدمت کر رہے ہیں. اس لیے ہمارے کام میں نیتوں کا بہت بڑا دخل ہے. شیطان کیا کرائے گا؟ غلط نیت کروائے گا. غلط نیت ہوگی تو عمل بھی غلط ہوگا، اور عمل کی پھر وہ اجر بھی نہیں ملے گا. ہماری نیت صحیح ہوگی تو اللہ پاک ہمیں عمل صحیح کروائے گا، عمل صحیح ہوگا تو اللہ پاک اس کا بہت بڑا بدلہ دے گا. جیسے بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی جا رہے تھے، قحط پڑا ہوا تھا، دکان پڑا ہوا تھا، اور انہوں نے سوچا کہ ایک ریت کا بہت بڑا ٹیلا تھا، ریت کا ایک بہت بڑا ٹیلا تھا، کہ کاش میرے پاس اس ٹیلے کے برابر میرے پاس اناج ہوتا، یہ قحط کے زمانے میں لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے، میں ان کو کھانا کھلاتا، ان کو مل کے اناج تقسیم کرتا. دل کے اندر نیت کر رہا ہے. اس وقت کے زمانے کے نبی پہ اللہ پاک نے وحی بھیجی اور کہا کہ ان کو کہہ دو کہ تمہاری نیت کے بقدر ہم نے تمہارے نامہ عمل کے اتنا ثواب لکھ دیا. یہ باتیں نہیں میرے بھائی دوستوں کو، مرنے کے بعد ساری چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے گی، پتہ چلے گا ہمیں کہ ہم دنیا کے اندر کیا کر کے آئے. تو یہ پارکنگ کی جماعت آئیں گے پارکنگ کے لیے، تو پارکنگ والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہنستے چہرے ملاقات کریں، کیونکہ پہلے اجتماع میں پہلی ملاقات کی پارکنگ والوں سے ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ ہنستے چہرے اپنے بھائی سے بات کرنا صدقے کا ثواب ہے.
جس کی ایک نیکی بڑھ جائے گی وہ جنت کا فیصلہ ہو جائے گا آخرت کے اندر. اس نے نیکی کو فرمایا معمولی نہ سمجھے. کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہمارے وہاں. سارے ماشاء اللہ سمجھدار طبقہ ہے, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں. ایک عورت نے خالی کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ پاک نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو یہ ہنستے جو ہے ہمارے بھائی سے ملاقات کرنا, پہلی ملاقات ہوگی پارکنگ والوں سے. اب جاتے ہی فرمایا اس کو ماشاءاللہ ہنستے چہرے بات کرتے ہو, اچھی طرح اس کی گاڑی پارک کریں, تو وہاں سلام کریں اس کو. سلام کا رواج عام کریں میرے بھائی دوستوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ کے اندر, تو آپ نے خطبہ جیسے اس کا مفہوم تھا اس میں یہی تھا کہ سلام کو عام کریں, سلام کو رواج. خالی جان پہچان والوں کو سلام نہ ہو, بلکہ ہر ایک مسلمان کو سلام. سلام ایک دعا ہے. سلام کیا ہے؟ دعا ہے. السلام علیکم, اللہ کی تم پر سلامتی ہو. کتنی بڑی دعا ہے. آج لوگ محفوظ ہیں, ہر ایک خطرے کے اندر ہے, تو یہ دعا ہو جائے گی اور سامنے والا بھی اس کو جواب دے گا. اس لیے سلام کے سلام کریں میرے بھائی. صحابہ کے زمانے کے اندر اور ابھی ہماری زمانے ملکوں کے اندر کام کر کے آتی ہے بعض جگہ کہ بہت سلام کا رواج ہے. اتنا سلام کا رواج عام ہے کہ فرمایا مسلمان تو مسلمان لیکن غیر بھی سلام کرتے ہیں. عیسائی بھی سلام کرتے ہو گئے السلام علیکم. تو سلام کے ساتھ ہنستے چہرے فرمایا ہمارے بھائی سے ملاقات, اچھی طرح اس کو گاڑی پارکنگ کرائے, پھر آگے کے لیے فرمایا اس کو راستہ بتا دے. بعض ساتھی آئیں گے کبھی گاڑی کبھی ادھر ادھر پارک کر دیں گے, تو فرمایا ہم ان کے ساتھ فرمایا اچھے اخلاق سے پیش آئے, کوئی بات نہیں بھائی. اس لیے یہ محنتیں ہو رہی ہے ہماری, یعنی باقاعدہ جماعتوں کے اندر باتیں ہو رہی ہے کہ بھائی ہمارے ساتھی فرمایا اپنے زبان کو میٹھی رکھیں, پیار محبت سے. اگر کہیں غلط بات بھائی ذرا ادھر کر دو تو اچھا ہو جائے گا, تمہاری وجہ سے کسی بھائی کو تکلیف ہو جائے گی. آج ہم نے دین کی کمی کی بنیاد کے یہ بھی نہیں جانا مسلمان نے کہ غلط پارکنگ کرنا فرمایا لوگوں کو تکلیف کا سبب بنتا ہے, اور لوگوں کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے. بھائی آپ ذرا اچھی طرح پارکنگ کر لیتے, اب بھائی ذرا یہاں سے پارکنگ کر لیں, اس کو ٹکٹ کم, بھائی جو کچھ دینا ہو اس کو مطلب کہ پاس دینا ہو. ہمارے بھائی فاروق صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی دین کی محنت کرنے والے ایک تو اپنی زبان کو میٹھی رکھیں, اپنی زبان کو کیا رکھیں, میٹھی رکھیں, پیار محبت کے ساتھ بات کریں. نرمی سے میٹھی زبان سے جو کام بنیں گے وہ غصے سے کام نہیں بنیں گے, غصے سے کام بگڑ جائیں گے. غصے سے کام ہو کیا ہوگا, بگڑ جائیں گے. نبی کی سیرت دیکھو, ہمارے نبی وسلم کی سیرت دیکھو, صحابہ کی سیرت دیکھو. آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا معاملہ کیا صحابہ کے ساتھ, لیکن صحابہ فرمایا ان کا فرمایا سختی سے جواب نہیں دیا. اگر انہوں نے ایسا معاملہ کیا لیکن صحابہ نے سختی سے جواب نہیں دیا. ایک مطلب وہ کہ صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے تھے اور ایک ساتھی ان کو بڑا بہت کہہ رہا تھا. اللہ کے نبی سے بھی نکل کر دیکھے تو وہاں کھڑے ہو گئے اور فرمایا وہ بڑا بلا کہہ رہا ہے, اللہ کے نبی سے بھی سن رہے ہیں, ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی سن رہے ہیں. پھر جب بہت زیادہ بولنے لگا تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا. تو جیسے ہی جواب دیا تو فرمایا اللہ کے نبی سے وہاں سے رخصت ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس پیچھے گئے. آپ سے کیا بات ہے جس کا مفہوم ہے, کیا بات ہے, اب میں برا بلا کہتے رہے, آپ مجھے فرمایا وہاں کھڑے سنتے رہے, اور جیسے میں نے ایک بات کا جواب دیا وہاں سے ہٹ گئے. بولے کہ ابو بکر تمہارا فرمایا جواب فرشتہ دے رہا تھا, اور جیسے تم نے جواب دینا شروع کیا تو شیطان بیچ میں آ گیا, اور میں شیطان کے پاس کھڑا رہنا نہیں چاہتا, میں وہاں سے ہٹ. سوچو تھوڑی دیر کے لیے. اس لیے میرے بھائی دوستوں کو اللہ پاک نے عجیب محنت پہ لگایا ہے ہمیں, تو فرمایا ہماری زبان میٹھی ہو. اور دوسرا بھائی فاروق صاحب فرماتے ہیں ایک تو زبان میٹھی ہو اور دوسرا دماغ ٹھنڈا ہو. کیا ہو, دماغ ہمارا ٹھنڈا ہو. اس لیے اللہ کے دین کی محنت کریں میرے بھائی اور دوستوں کو. اس سے ہم پیار محبت کے اس کے بات کریں, اور میں وہ اس سے آگے چلیں گے, استقبال والوں سے ملاقات ہو جائے گی. استقبال والے ماشاء اللہ استقبال کا بہت بڑا کام ہے. ہنستے چہرے ماشاء اللہ ان سے مسافہ کرنا, ہو سکے ان سے معانقہ کرنا. او ماشاء اللہ اب آ گئے. جیسے فرمایا ہمارے بہت بچھڑے دوست ملے, ایسے پیار محبت سے ملنا, کیونکہ استقبال کے ذریعے سے بہت بڑا کام ہو جاتا ہے. آج فرمایا ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے ہنستے چہرے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. میں ایک جگہ ملاقات کرنے گیا تو وہ باپ یوں کہہ رہا تھا کہ جب میں گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں تو میرا بیٹا جب گھر میں ہوتا ہے تو پچھلی دروازے سے نکل جاتا ہے, اس سے بات نہیں کرتا ہے. آج لوگوں کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ اپنے ماں باپ کے اندر بیٹھے.
پیار محبت اس سے باتیں کریں, سکھ دکھ کی باتیں کریں. اور جو وقت تھا اس کا وقت بھی لے لیا. جانتے کس نے وقت لے لیا؟ بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ہے. موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں, اب تو سب لگے ہوئے ہیں. تو یہ استقبال والوں کا کام ہے کہ میں ہنستے چہرے سے اپنے بھائی کی ملاقات کریں. کہیں پانی کا پڑب قریب ہے تو اپنے ساتھی کے پاس جا کے اس کو پانی کی چل کے آئے, تھک کے آئے, بیٹھو حاجی صاحب یہاں بیٹھو. لوگ بہت متاثر ہو کے جاتے ہیں اجتماع کے اندر. ایک حاجی صاحب کہہ رہے تھے جب اللہ کے اجتماع کے اندر آئے تھے, پہلی مرتبہ آئے تھے, اور میں جب واپس آئے جب پوچھا گیا یوں کہا کہ فرمایا میری پوری زندگی کے اندر میرے بیٹوں نے جتنی مرتبہ مجھے ابا نہیں کہا ہوگا, اتنے فرمایا لوگوں نے کہا حاجی صاحب یہاں جاؤ, حاجی صاحب یہاں بیٹھ جاؤ, یہ کیا یہ کیا, اتنی پیار محبت سے لوگوں نے آئے جتنا میری پوری زندگی میرے بیٹوں نے ایسا نہیں بلایا. بڑے متاثر ہو گئے. دین کی محنت کے اندر لگنے کا بہت بڑا ایک سبب بن جاتا ہے استقبال. اور استقبال خالی راستہ دکھا دینا نہیں ہے کہ بھائی یہاں سے چلے, یہاں سے چلے, یہاں سے چلے جاؤ. حضرت رحمت کے زمانے کے اندر ایک اللہ والے استقبال کے اندر کھڑے ہوئے تھے, تو اس وقت انہوں نے بیرون کی جماعت آئی. تو بیرون کی جماعت آئی تو استقبال آسان کہتے کہ یہاں سے یہاں یہ سیڑھی چڑھ جاؤ, پھر ادھر مڑ جانا, وہاں کمرہ آؤ. حضرت رحمت اللہ دیکھ رہے, ان کو بلایا, بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ پولیس جیسا کام ہوا ہے, یہاں سے یہ کر رہے, رہبری پوری رہبری کر. میں ایک جگہ سورج گیا تھا, تو ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے میں مسجد کے اندر داخل ہو رہا تھا. جیسے داخل ہو رہا تھا کہ حاجی صاحب باہر نکل رہے تھے, تو مجھے کہا کہ بیٹا نماز تو ہو گئی یہاں. اچھا نماز ہو گئی. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ دوسری مسجد ہے نا, وہاں ابھی 2:45 بجے کی جماعت ہے. ابھی یہاں 1:30 بجے ہو, یہاں 2:45 بجے کی جماعت. خالی یوں کر کے مجھے چھوڑ نہیں دیا, میرا ہاتھ پکڑا اور وہ مسجد تک دوسرے محلے تک مجھے چھوڑنے آئے. بیٹا یہ مسجد ہے, یہاں نماز ہوگی, یہاں جماعت کے ساتھ تجھے مل جائے گی. اس کو کہتے ہیں رہبری. ورنہ کہیں بعد میں تو شیطان کہ بھائی چلو بعد میں پڑھ لیں گے, یوں کر کے آدمی نکل جائے. تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے مسجد کے دروازے تک چھوڑا کہ یہاں جماعت تمہیں مل جائے گی, جماعت کے یہاں نماز پڑھ لیں. تو بعض مرتبہ ہمارے استقبال والے ساتھی زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ رہبری کرنی ہوتی ہے. نئے ساتھی بعض مرتبہ آتے ہیں, کچھ دیکھا ہوا ہوتا نہیں ہے, ان کو پیار اچھا سے اطمینان نہیں لگا کہ حاجی صاحب بیٹھو یہاں پانی وانی پیو, اور ساری چیزیں یہاں, چائے ہے, کھانے کا سارا انتظام, یہاں سونے کا سارا انتظام. آپ غم نہ کر بیٹھے, اطمینان کے ساتھ بیٹھے. آپ پیار محبت سے بات کرو گے, یہ آپ کی دعوت ہو جائے گی. دل جیتنے کا موقع ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ فرمایا وہ سفر کر رہے تھے, اس کے اندر فرمایا اب یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے پیچھے دل برائے فروغ, یوں لکھتے ہیں دل برائے فروغ, یعنی دل بیچنے کا ہے. پھر اس کے نیچے لکھتے ہیں قیمت میٹھے 2 بول. پھر کیا لکھتے ہیں؟ دل برائے فروغ یعنی دل بیچنے کا ہے. پھر نیچے لکھتے ہیں قیمت کیا ہے اس کی, کہ میٹھے 2 بول. آدمی 2 بول میٹھوں کے ذریعے سے فرمایا دلوں کو جیت لیتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا میرے بھائی دوستوں کو, ہمیں پتہ نہیں, لیکن بہت بڑے فرمایا دین کی محنت کرنے والے اور بہت بڑا میں اللہ کے راستے کے لیے نکلنے والے اور اپنی زندگی میں دین لا کر اللہ کے قریب ہونے کا بہت بڑا سبب بن جاتے ہیں آدمی. چھوٹا سا استقبال ہوتا ہے. اور مرکز کے اندر میں استقبال کے زمانے کے اندر ایک ساتھی استقبال کے نزدیک آدمی آیا, وضو کیا اور میں پیسہ پانی کے اور جا رہا تھا. استقبال والے ساتھی نے کہا بھائی ابھی تھوڑی دیر اللہ کی دین کی بات ہے, جب کی نماز کی بات کرو, اللہ کی بات ہوتی ہے, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. اس لیے فرمایا مولانا یہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ مسلمان فرمایا جو عمل کرے بس صفت دعوت عمل کرے. ایک تو ہم نماز پڑھے, نماز لیکن دعوت کے ساتھ نماز پڑھے, دعوت دیتے ہوئے نماز پڑھے, خدمت لوگوں کی کرے لیکن لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے خدمت کرے. اس لیے ہمارا ایک مزاج دائی جانا مزاج, ہمارا لوگوں کو کہنے کی وجہ سے میرے بھائی دوستوں جن کو اگر کسی نے وہ عمل کر لیا تو اللہ کو وہ مقبول عمل کا ثواب ہمیں دیں گے. تو وہ ساتھی جو ہے اس کے اندر بیٹھ گیا. اس کے بعد میں بات مطلب اللہ عنہ کی باتیں ہوتی ہے, ایسی بات ہو رہی تھی کہ میں جیسے اس کو ہی فیل ہو رہی تھی, اس کو ہی جیسے فیل ہو رہی تھی. اب اس کے بعد بیٹھ گیا ذرا بات اور سننے کا. بات میں دنیا کی باتیں ہوتی ہیں بعض مرتبہ 1 منٹ میں آیا, 1 منٹ میں آیا, لیکن بات ایسی ہوتی ہے کچھ آدمی ذرا بیٹھ جاتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ میں. ایسی بات ہو گئی جس کی بنیاد کی بات. تو دین کی باتیں بھی ایسی ہیں, حدیث کی باتیں, اللہ کی باتیں, اس میں اللہ پاک نے نور رکھا ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک دلوں کو نورانی کرتے.
بیٹھ گیا. اس کے بعد پھر تذکیر ہوئی, تذکیر ہوئی تو اللہ کے راستے میں جانے کا نام لکھا دیا, اللہ کے راستے کے اندر چلا گیا. یہاں تک کہ چلا لگایا, 4 مہینے بھی اللہ کے راستے کے اندر لگایا, اور جو اپنی پوری جو زندگی غلط زندگی تھی میں اس سے توبہ کر لی. تو یہ ہوتا ہے استقبال کرنا. استقبال والی جو ہماری جماعت ہوگی وہ ہمارے ساتھیوں کو پیار محبت کے ساتھ فرمایا ان کا فرمایا اکرام کرتے ہوئے ساری چیزیں بتا دی. اور فرمایا ہمارا جو مجمع جڑنے والی جو باہر کی جماعت ہے وہ بھی فرمایا ہمارے ساتھیوں کا ہنستے چلے استقبال کر دے. اور فرمایا اس کو جہاں یہ سبھی لڑکا ہے وہ فرمایا یہ حلقہ یہاں ٹھہرے گا, یہ حلقہ یہاں ٹھہرے گا, تو جاننے والے تو وہ حلقے کے اندر اس کو بٹھانے کی فکر کرے. مجمع والی جڑنے والی جماعت کا بھی بہت بڑا کام ہے اس کے اندر. تو اپنے ساتھیوں کو اچھی طرح فرمایا اس کو اپنی جگہ کے پہ بٹھانا. پھر چوکی داری والی جماعت ہے, بہت ساری چوکی داری والی جماعت بھی چوکندار ہے, جیسے حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں بشارت دے دی. کیا بشارت دے دی؟ یہ فرمایا لوگ کچھ بھی کہے لیکن میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کی جو جنت کی آدمی, کس بنیاد کے پر؟ چوکی داری کی بنیاد کے پر. اور صحابہ کے قصے کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو ذمہ داری دی تھی وہ ذمہ داری نبھانے کے اندر تیر پہ تیر کھا رہے ہیں, لیکن اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. اپنی ذمہ داری کو کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. رات کو کوئی شادی ہو رہا ہے, چوکی داری اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو تلاش کر کے کون کیا کر رہا ہے, کون رات کو کیا کر رہا ہے. نہیں, ہمیں کسی ہمارے پاس جیسے کہا کہ بھائی ہمارے جی یہ پارکنگ اور یہ چوکی داری ایسا, ہمارے پاس تو سٹی بھی نہیں ہے اور ڈنڈا بھی نہیں ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا سارا کنٹرول کیسے کرتے ہیں پارکنگ کا, یہ ٹریفک کا, ایسا. حالانکہ سٹی اور ڈنڈا نہیں ہوتا, ہمارا منع کرتے ہیں ہمارے بڑے, لیکن ایک نظام ہوتا ہے ماشاءاللہ, سمجھدار مجموعہ ہوتا ہے. تو اسی طرح چوکی داری مجموعہ بھی فرمایا لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنے کے لیے اس کو نہیں رکھا چوکی داری پر, نہیں وہ عیبوں کو چھپاوے. حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عیبوں کو چھپاوے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا طواف کر رہے تھے تو ان کے ساتھ غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے. طواف کرتے کرتے فرما رہے تھے جس کا مفہوم کعبہ تو کتنا عظمت والا ہے, کتنا فرمایا عزت والا ہے, کتنا بڑا تیرا مقام ہے, یہ فرما رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ فرما رہے تھے, فرمانے کے بعد کہا تو اس سے بھی زیادہ ایک عزت والی چیز ہے, تو اس سے بھی زیادہ ایک عزت والی, اللہ کی حرمت والی, اللہ کے ایک مقام ہے ان کا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں جب ایسا کہا تو میں ایک دم کھڑا ہو گیا کہ کعبہ سے بھی زیادہ عظمت والی چیز, کعبہ سے بھی زیادہ عظمت کون ہوگی؟ تو پھر آپ نے فرمایا ایک مسلمان کی عزت فرمایا تجھ سے بھی زیادہ عظمت والی. ایک مسلمان کی آبرو عزت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے ہمارے اجتماع کے اندر بہت قسم کے لوگ آئیں گے, ہم ہر ایک کو فرمایا بھلی نظر سے دیکھیں گے, کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے ہم, چاہے کوئی بھی ہو. اس لیے ہماری شریعت میں تو حکم ہے ایک گنہگار ہے اس کو فرمایا گناہ سے نفرت ضرور, لیکن گنہگار سے ہم نفرت نہ کریں. گناہ کر رہا ہے ٹھیک ہے, وہ برا گناہ کر برا کام ہے, لیکن گنہگار سے نفرت نہ کریں. اس کو تو ہم گلے لگاوے, اس کو ہم کیا کریں, ہم گلے لگاوے اس کو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر واقعہ پیش آیا, ایک آیا اور کہا کہ مجھے جینا کی اجازت. تو اللہ آپ سے نے کیا ان سے معاملہ فرمایا, ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو ہم فرمایا کسی کو حقیر نہ سمجھے اور کسی کو بری نظر سے دیکھ, بلکہ بڑی نظر سے دیکھ. یہ اللہ کا ایک مسلمان ہے, یہ ہمارا بھائی ہے. ایک مسلمان کے بارے کے اندر حدیث کے کتابوں کے اندر اللہ ایک صحابہ کے اندر واقعہ لکھا ہے, ہم سارے جانتے ہیں کہ اگر ان سے پوری دنیا بڑھ جائے تو بھی اس سے کیا بہتر کون ہے, ایک مسلمان ہے. اس لیے چوکی دار والے ساتھی بھی فرمایا نگرانی اس لیے کرائی جاتی ہے کہ بھائی کسی کو کوئی رات کو کوئی حاجت پیش آیا, کسی کو کوئی ضرورت پیش آئے, کہ کوئی نئے ساتھی, کوئی برے ساتھی ہے, کوئی ساتھی بڑے میاں کھڑے ہو گئے, چوکی دار والے حاجت کیا ہے کہ مجھے پیشاب پانی کی حاجت لگی, چلو چلو میں ہاتھ پکڑ میں تمہیں لے جاتا ہوں, میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں. یہ ہمارے کام کے اندر میرے بھائی دوستوں کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے. پیاز کاٹتے سے لے کر بیان کرنے تک ہمارے وہاں سب برابر ہے, سب کو اللہ پر برابر سونپ دیتے ہیں, کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. اس لیے ہماری یہ کھیتی والی جماعت کے ساتھی میرے بھائی دوستوں کو یہ اولین میں ہے. جیسے میں نے کہا کہ اینٹ سیدھی رکھی گئی تو پوری عمارت سیدھی کھڑی ہوگی.
اس لیے فرمایا ہم سارے فرمائیں جس کی جو ذمہ داری جو جماعتوں کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو فرمایا آخر تک اس کو اچھی طرح نبھانے کی کوشش کریں. اور یہ ہماری جو کھٹی والی جماعت کی جو ساتھی ہے وہ جب ماشاءاللہ بیان ہوتا ہے اس کے بعد فرمایا تذکیر ہوتی ہے. تذکیر کے بعد یہ ہمارے ساتھیوں کا یہ کام ہے کہ جو 4-5 مجمع لگتا ہے اس کے اندر ہمارے کھٹی والی جماعت کے ساتھ بیٹھا پیار محبت کے ساتھ ہمارے بھائی کی تذکیر کرے. کیونکہ اللہ کے راستے میں جائے گا میرے بھائی لوگوں کی زندگی میں دین آئے گا. ہاں اللہ کا خوف پیدا ہوگا, زندگی میں تقویٰ آئے گا. اور عمر صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے کے اندر ایک ساتھی میں مسجد میں بیٹھ کر بہت رو رہا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ کیوں بہت رو رہا ہے, تو اس کے بعد جا کر کہا کہ بھائی کیوں آپ بہت روتے ہو, کیوں آپ بہت روتے ہو. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں درجی ہوں, درجی کپڑے سینے والا. کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے پوری زندگی لوگوں کے کپڑے سیے, لیکن جو لوگ کپڑے دے جاتے تھے تو کپڑے کے بعد جو کپڑا بچتا تھا میں ان کو واپس نہیں کرتا تھا, میں خود استعمال کر لیتا تھا, ان کو واپس نہیں کرتا تھا. اب یہ اللہ کے راستے میں جا کے آیا. اس لیے میرے بھائی دوستوں کو لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں, زندگی میں دین آتا ہے, پھر اللہ کی پہچان آخرت کی فکر آتی ہے, لوگوں کو حق ادا کرنے کا ایک فکر ہوتا ہے. ہاں موت کی ایک تیاری کرنے لگتا ہے. تو پھر عمر صاحب سے کہا کہ جو میں نے کپڑے وہ بھی ایسے ہی پہنے ہیں, لوگوں کا کپڑا بچ گیا. تو اب میں اس لیے میں رو رہا ہوں کہ میرا آخرت میں کیا ہو گیا, کیونکہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے, تعلیم کے حلقوں کے اندر بیٹھتا ہے. کہتے ہیں کہ ڈھوکا کھلتا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی کا, تو اس کو پتا میری زندگی تو ایسی گزری, آخرت میں میرا کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, اس کا ایک راستہ ہے. انہوں نے کہا کہ میں ایک جوڑی کپڑے دیتا ہوں, یہ کپڑے نکال دیتا ہوں. یہ حرام ہوتا ہے. حدیث میں آ جائے کہ ایک آدمی نے کپڑا خریدا, 99 روپیے حلال کے تھے لیکن 1 روپیہ حرام کا تھا, جس کا مفہوم ہے کہ جہاں تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. اب سوچیں کہ زندگی میں دین نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر آج دنیا کے اندر حلال حرام کی تمیز ہے, کمانے کے اندر ہر چیز کے اندر. دیکھو وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جس طرح سور کھانا حرام ہے اس طرح سور کا گوشت ملی ہوئی بسکٹ کھانا اتنا ہی حرام ہے, چاکلیٹ ملی اتنا ہی حرام ہے. آج دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے, لیکن تحقیقات کوئی کرتا ہے اللہ ماشاء اللہ. کیونکہ اگر ہمارے پیٹوں کے اندر حرام چلا جائے گا ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوگی, دعائیں قبول نہیں ہوگی. تو آدمی کو فکر لگے میرا کیا ہوگا آخرت کے اندر. پھر مولانا صاحب نے کہا کہ دیکھ اس کا راستہ یہ ہے, اب تیری دکان کی پہ جا اور میں ایک بال لگا دیں کہ بھائی ایسا ایسا میں نے آج تک کے کپڑے لیے, تمہارا کپڑا مجھ سے بنایا, یہ میرے پاس بچہ میں نے اس کو استعمال کر لیا, آپ چاہتے اس کو پیسے لے لے, پیسے کا ہی بال بنا کہ آپ اس کو میرے پاس سے لے. جو پرانے کسٹمر ہوتے وہ آتے ہیں, اب لوگ آتے گئے اور بال پڑتا گیا کہ بھائی میرے کپڑے تمہارے کپڑے سیے تھے لیکن کپڑا بچہ تھا, میں نے استعمال کر لیا, میں نے آپ کو واپس دیا, اس کے پیسے کتنے, تو وہ پوچھ رہے. تو ہر ایک ہوتا ہے نہیں پیسے میں نہیں چاہیے, بھائی پیسے نہیں چاہیے, پھر کبھی تو مجھے معاف کر دو. ایک فکر ہوتی ہے اللہ کے راستے میں جب آدمی نکل رہا ہے. ہم سارے دیکھیں میرے بھائی دوستوں, ہم سارے دیکھیں کہ ہم دین کی محنت کرتے ماشاءاللہ زندگی میں تقویٰ آتا ہے. آدمی پھر لوگوں کا پیسہ ہڑپ نہیں کرے گا, اس کو فکر ہوگی کیا ہوگا. تو اس سے لوگ آتے گئے, لوگ اس کو معاف کر دیں گے, ایک راستہ ہے. یہ جو جماعت ہے ہماری خطی والی جماعت ہے, جب تشکیل کا موقع ہو تو ہمارے ساتھی ہمیں فکر مند ہو جائے. ایک موقع ہوتا ہے میرے بھائی دوستوں, ایک وصول کرنے کا ہمیں ایک موقع ہوتا ہے, تو ہم اس کی تشکیل کریں, اس کی کیا کریں, تشکیل کریں. پیار محبت سے تشکیل میں ہماری کوئی زبردستی نہیں, پیار محبت سے سمجھو, آخرت کی زندگی کے بارے میں سمجھو, دنیا ختم ہونے والی ہے, موت ہر ایک کو آنے والی ہے, موت ہر ایک کو دنیا کے اندر آیا وہ جانے کے لیے آیا ہے. لیکن یہ بات الگ ہے کہ لوگ رہنے کی محنت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, ہر ایک جو آیا ہے دنیا میں جانے کے لیے آیا ہے, لیکن آدمی محنت کیسی کرتا ہے, جیسے ہمیشہ یہاں رہنا ہو ایسی محنت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ابھی تو فرمایا ایک حاجی صاحب نے اس کی بیٹی کی شادی نہیں کی, لیکن کس کی فکر کرے, پوٹے کی فکر کر رہا ہے. ایک حاجی صاحب نے اپنی بیٹی کی ابھی نکاح نہیں پڑھوائے اور اپنے نواسے کی فکر کر رہا ہے. ہاں آگے کی سوچ لگائے بیٹے. اور صحابہ کی زندگیوں کے اندر محنت کرتے کرتے میرے بھائی دوستوں کو آخرت کا, موت کا شوق, بلکہ حضرت شیخ نے کتاب میں لکھا ہے ایک آدمی کو میں موت کا ملک الموت قریب ہے, بلکہ میں 30 سال سے انتظار کر رہا ہوں, موت کا 30 سال سے انتظار کر رہا ہوں. اور ہمارے سامنے
میں ایک مرتبہ تعلیم کرتا ہماری مسجد کے اندر، تو یہ فضائل صدقات پڑھ رہا تھا، اس کے اندر موت کے واقعات پڑھ رہا تھا. تو تعلیم کے بعد ساتھی باہر نکلا، مجھے کہنے لگا کہ علی بھائی یہ تعلیم کا کوئی دوسرا حصہ پڑھو. میں نے بولا کیا بات ہو گئی؟ ارے پر تم موت کا ذکر کرتے ہو، ڈر لگتا ہے، بک لگتی کہ موت آ جائے گی. اور ہم کیوں ڈرتے ہیں موت سے؟ کیونکہ موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، وہ تیاری نہیں کی ہم نے. آخرت کے لیے تو تیاری کرنی چاہیے. مثال کے طور پر کل کسی کو عمرہ کے لیے جانا ہے یا حج کے لیے جائے گے، فرمایا تو میں جانے سے پہلے آدمی تیاری کرتا ہے. تیار مطلب کہ بھائی چلو کل جانا ہے اتنے بجے، بالکل میں تیار ہوں، میری بیگ تیار ہے، میرے کپڑے تیار ہیں، اور ابھی کچھ تیاری نہیں کی اور فون آ گیا کہ بھائی چلو کل جانا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کورونا کے زمانے کے اندر جو لوگ باہر سے آئے تھے نا، باہر سے، تو ہماری بستیوں میں بھی لوگ آئے تھے، یوروپ سے لوگ آئے تھے، تو ان کا فلائٹ کینسل ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں. تو حکومت کی طرف سے ان کو فون نمبر دیا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو آپ ہر وقت تیار رہنا، ہم کبھی بھی آپ کو فون کریں گے، جب فون کریں گے گاڑی لینے آ جائے گی، سیدھا آپ کو ایئرپورٹ پہ لے جائیں گے، آپ کی فلائٹ کا وقت ہو جائے گا. تو ہم دیکھتے تھے کہ فرمایا وہ ساتھی بالکل تیار رہتے تھے. کہیں گھر سے کہیں باہر جانا ہو، دوسری جگہ 5 منٹ 10 بھائی 5 کلو میٹر بھی دور نہیں جاتے تھے، ابھی فون آ جائے گا، ابھی جانے کا ہو جائے گا. کبھی کبھی کسی کو 2 دن، کسی کو 3 دن، کسی کو ہفتہ ہفتہ لگ جاتا تھا. پھر فون آتا تھا، فوراً گاڑی آتی تھی، اس کو لے کے چلے. آدمی تیار ہے تو کوئی پریشانی نہیں، لیکن تیار نہیں ہوتا پھر آدمی کو دقت اٹھانی پڑتی ہے. ہم سارے موت سے ڈر رہے ہیں. موت سے کس لیے ڈر رہے ہیں؟ کہ میں جو تیاری کرنی چاہیے وہ تیاری ہم نے نہیں کی. یہ محنتوں کے جیسے میرے بھائی دوستوں کو یہ اللہ پاک نے موقع دیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں چانس دیا میرے بھائی دوستوں کو. ہماری جان میں جان باقی ہے، وہاں تک ہم کر سکتے ہیں، آخرت کی فکر تیاری کر سکتے ہیں. اس سے میرے بھائی دوستوں کو اللہ پاک نے ہمیں یہ محنت کی، اللہ پاک نے کام دیا ہے، اس کام کی ہم قدر کریں میرے بھائی دوستوں کو. اور جس کو جو ذمہ داری دی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح نبھانے کی کوشش کرے. جس کو جہاں کہا گیا ہے وہی اپنی ذمہ داری کو نبھائے. چوکی داری والے چوکی داری کی ذمہ داری پہ، مجمع جو ہے استقبال والے استقبال، خدمت والے خدمت والے. خدمت والے بھی ہمیں اچھی طرح اپنے بھائیوں کی خدمت کریں. خدمت سے اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے خدمت کریں میرے بھائی دوستوں. خدمت کے اندر بھی ہمیں کھانے، کیونکہ آدمی کو جب بھوک لگتی ہے نا، بھوک لگنے کے اس کے تیور بدل جاتے ہیں. بہت بالکل ٹھنڈے عزیزہ بولے پھر بھی گرم ہو جاتے کیونکہ بھوک لگی ہوئی ہے. اب بھائی کوئی کہیں گے کہ بھائی ذرا یہ بھائی ذرا کوئی بات عزیزہ اب بھی دیتا ہوں، تم بھی ان کے سارے ایسے مت ہو جانا. تم بھی ایک مرتبہ مرکز کی پہ ایک ساتھی مجمع جوڑ رہے تھے، اور جیسے ابھی بھائی مجمع جوڑ رہے تھے، بھائی آ جاؤ، تو لوگ آتے ہی نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آئے تو کیوں پھر یہاں آئے، گھر چلے جاؤ. خوشی ہو گئی. حضرت جی نے کہا بھائی ایسے نہیں، مجھے کیا محبت سے دھیرے سے کہو، کوئی بات نہیں. تو ہم بھی ایسے نہیں کرے. حجی صاحب نے کہا پھر پانی لا، ارے اٹھ کے پی لو، ارے نہیں کوئی بات نہیں، ہم آپ کو دیتے ہیں پانی، کوئی بات نہیں، کیونکہ بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے خدمت والے ساتھی فرمایا دیکھو خدمت سے بھی دل جیت جاتے ہیں. بعض مطلب خدمت کرنے کی بنیاد پر لوگ یاد کرتے کہ ماشاء اللہ ہماری اچھی ہے، اور پھر لوگ اپنی اولادوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بھول جاتے ہیں. بعض عجیب کہنے والے کہتے ہیں ہم زندگی میں ہماری بیوی نے اس طرح ہمیں نہیں کھلایا جس طرح ماشاء اللہ آپ نے ہمیں اچھی طرح کھلایا. خدمت ہوتا ہے، دل جیتے جاتے ہیں میرے بھائی دوستوں، کام میں لگنے کا بہت بڑا سبب بن جاتے ہیں. وہاں یوسف صاحب کے زمانے کے اندر فرمایا ایک ساتھی فرمایا جامع مسجد دیکھنے کے لیے دلی گیا تھا. پھر وہاں سے وہ سارا لال قلعہ دیکھا اور یوں سوچا کہ چلو لوگ کہتے کہ فرمایا یہاں مرکز کی پر ہیں تو میں مرکز دیکھنے چلا گیا. اب وہ سارے کپڑے نے وہ سب نہیں تھے، ذرا ٹھنڈی کا زمانہ، جس نے یوپی کی ٹھنڈی تھی اس کو خبر ہے کہ یوپی کی ٹھنڈی کیسی ہوتی ہے. اب وہ گیا تو کپڑے، جب مولانا یوسف صاحب سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی رات یہاں رک جاؤ. نہیں حضرت نے تھوڑا رک جاؤ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمیں یہاں رکیں گے، دین کی بات سنیں گے، اللہ انہوں کی بات جو ہوتی ہے اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کرتے. اب یہ فرمایا کچھ نہیں تھا. تو فرمایا رات کو جب وہ سویا تو دیکھا کہ فرمایا وہ تو سامان اتنا، اس کے بعد یہ ٹھنڈی کے اندر فرمایا وہ ٹھیک رہا ہے. یوسف صاحب رحمۃ اللہ خود اپنا کمبل لے کر آئے اور پھر اس کو دیکھ کر اپنا کمبل اس کے پہ ڈال لیا، وہ سو رہا ہے. جیسے صبح کے اندر جب اٹھا لگے فجر کے وقت، وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ وہاں قریب کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. وہ ساتھی سے ہماری بھی ملاقات ہو گئی. وہ ہم جب گئے تھے فرمایا جماعت کے اندر تو وہ کہہ رہے تھے میں اسی دن سے میں تبلیغ میں لگا ہوں، آج تک لگا رہا ہوں. وہ یہ کہہ خدمت عمل دیکھو خالی. بولے کہ مولانا یوسف صاحب نے کوئی لمبا میرے سامنے بیان نہیں کیا، لیکن فرمایا میرے اوپر جو ٹھنڈی لگ رہی تھی میرا اپنا کمبل ڈال لیا اور مجھے اچھی طرح سلا دیا، اور خود فرمایا ٹھنڈی کے اندر بیٹھے رہے. ان کے یہ عمل کی وجہ سے، خدمت کی وجہ سے اس دن کی محنت میں لگا ہوں، آج تک لگا ہوں. کہیں اللہ کے راستے کے اندر وقت لگایا انہوں نے. یہ خدمت کا جذبہ ہو میرے بھائی دوستوں. ہاں ہمارے بھائیوں کی خدمت کریں.
پیار محبت سے لوگوں کو بلاوے, ہمارے سچوں کو بھی پیار محبت سے اندر بلاوے. ہاں, کسی کو فرمایا اس کو غلط نام سے اس کو آواز دے, بلکہ پیار محبت سے اس کو آواز دے. جب یہ کھانے کی لائن لگتی ہے اس کو بھی فرمایا ہوتا ہے پیار محبت کے. ہمارے ساتھی جو خدمت والے ساتھی ہے, جو فرمایا جس کی ذمہ داری ہے اچھی طرح ہمارے ساتھیوں کو فرمایا اکرام کر کے فرمایا لائن کے اندر بھی کھڑے رہے. ہاں, اس سے میرے بھائی دوستوں کو اللہ پاک نے یہ ہم سے, اللہ پاک ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے میرے بھائی دوستوں کو. بعض مرتبہ یہ اچھے اخلاق میرے بھائی دوستوں کو کتابوں کے اندر جس کا مفہوم ہے کہ ہمیں پوری رات تہجد پڑھنے والوں سے اور پورے دن روزہ رکھنے والوں سے میرے بھائی دوستوں کو آگے بڑھ جاتے ہیں اچھے اخلاق پر. ایک آدمی پوری رات تہجد پڑھ رہا ہے, پورے دن روزہ رکھ رہا ہے, لیکن اچھے اخلاق والے ان سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. اخلاق بہت بڑی چیز ہے. ہمارے نبی وسلم کے اخلاق ہم سارے جانتے ہیں, ہم سارے جانتے ہیں کتنے بہترین اخلاق تھے. ایک سفر کے موقع کے پر ایک عورت نے دعوت کی جس کی بنیاد کی پر وہ دشمنی تھی اس کو, اور اس کے اندر کھانے کے اندر زہر ملا دیا. کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ کھانے کی بنیاد کے پر کئی صحابہ کا انتقال ہو گیا, لیکن فرمایا وہ اللہ کے نبی نے اس عورت سے بدلہ نہیں لیا, حالانکہ کھانے کے اندر اس نے زہر ملا دیا. کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے ہم ان کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے, بلکہ ہم تو فرمایا وہ کہتے ہیں کہ پتھر کے جواب پھول سے دے. اس نے فرمایا زور سے بات کی ہے, کوئی بات نہیں. صحابہ کی سیرت میں ملتا, اللہ کے نبی کی سیرت کے اندر ملتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہودی کتنے کیسے برا بھلا کہہ رہا تھا, تو انہوں نے فرمایا گرم ہو کے بات نہیں کی. اس سے فرمایا ہمارے ساتھی بھی کیا جو جس ذمہ داری کے اندر ہے, ہمیں بات ساتھی نئے آئیں گے پہچانتے نہیں ہیں, پہچانتے نہیں کیسے ہیں. جیسے ایک شہزادے آئے تھے مدینہ کے اندر, اور فرمایا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو فرمایا مہمان بنا دیا کہ آپ فرمایا ان کے مہمان, تو فرمایا وہ گھر لے جانے لگے, میرا جن سے نام نکل گیا, وہ صحابی کو گھر لے جانے لگے. اب گھر لے جانے کو شہزادے تھے یعنی بادشاہ کے بیٹے تھے, اب وہ اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور صحابی کے پاس پہننے کے فرمایا چپل وہ نہیں تھے. تو انہوں نے کہا بھائی تم تو فرمایا سواری پہ بیٹھے ہوئے ہو, اور فرمایا آپ ایسا کرو کہ آپ کے جوتے مجھے دے دو, مجھے فرمایا گرمی لگ رہی ہے. تو شہزادہ کہنے لگا, حالانکہ اپنے گھر مہمان کے لیے ہے, شہزادہ کہنے لگتا میں کہاں شہزادے کے فرمایا بوٹ, اور میں کہاں شہزادہ, اور کہاں آپ جیسے, آپ کو میں کیسے بوٹ دے سکتا ہوں آپ کو نہیں. پہلے نے کہا کہ میں آپ کی سواری مجھے بٹھا لو, بولے کہ آپ کہاں اور میں کہاں آپ کو پیچھے بٹھاؤں. خیر ساری باتیں مطلب کہ یہ ہو گئی, اور ایک جوان اب ان کے گھر کے اندر ان کا اکرام کر رہے ہیں, ان کو ایسا نہیں کہ وہ یہاں سے واپس چلے جاؤ, نہیں کوئی بات نہیں, آپ جانتے ہیں نئے ہیں, اس لیے ہمارے اجتماع کے اندر نئے ساتھی آئیں گے, بیچارے جانتے نہیں ہیں, ذمہ دار ساتھی ہوں گے تو ان کو فرمایا ایسی آواز ہے. جیسے سلمان فارسی نے کتاب کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ گورنر تھے, گورنر جا رہے تھے اور میں اپنے جیسے ٹھنڈی کے اندر سال اوڑھ رکھی تھی, ایک آدمی وہاں سے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ مزدور, یہ فرمایا یہ میرا یہ گھاس کا یہ گٹھا اٹھا لے, ابھی تجھے مزدوری نہیں دوں گا. تو سلمان فارسی گورنر تھے اس وقت, گورنر, اور جب ان کا گٹھا اٹھا لیا اور میں گھر چھوڑ دیا, اور پھر میں اٹھاتے وقت دیکھا اوہ یہ تو ہمارا گورنر ہے. تو ایسا نہیں کہ میں تو گورنر ہو گیا تو میرے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں, ایسی باتیں ہوئی. اس لیے ہمارے نئے ساتھی ہوں گے تو ہمارا کوئی ساتھی کے ساتھ ایسی کوئی بات کہتے نہیں پہچانتے ہیں, بھائی ہمارے یہاں کے امیر صاحب ہے, بھائی یہ ذمہ داری آ گئی, بھائی کوئی بات نہیں, اس کی بھول ہوئی, نہیں پہچانتے. جیسے اللہ کے نبی لوگ پہچانتے نہیں تھے تو برا بلا کیا, جب پہچان لیا تو پھر تو جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. اس طرح لوگ نیا مجمع آپ کو پہچانتے نہیں ہے, لیکن جب پہچان لے گا تو ماشاء اللہ دیکھو عاجز صاحب نے, ہم نے ان کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا, لیکن عاجز صاحب نے کبھی ہمارے پہ غصے نہیں ہوئے. ہم نے یہ کہا تو بھی عاجز صاحب نے ہمارے ساتھ کبھی, ہمارا امیر صاحب نے ہمارے پہ غصے نہیں ہوئے. اس لیے میرے بھائی دوستوں یہ ہماری محنت, یہ ہمارا کام ہے, یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. خطے وار جماعت کی ذمہ داریاں میرے بھائی دوستوں کو بہت اہم ہے, اور اس کے پہ اللہ پاک کیا دیں گے, جیسے میں نے کہا میرے بھائی دوستوں کو اللہ پاک دنیا کے اندر عزت والی, برکت والی, سکون والی, اطمینان والی اللہ پاک زندگی دیں گے. ہاں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے میرے بھائی دوستوں, آخرت میں اللہ پاک خوش کر دیں گے میرے بھائی دوستوں. آخرت کے اندر اللہ پاک اتنے بڑے انعامات دیں گے کہ اللہ پاک آخرت کے اندر خوش دیں گے, خوش کر دیں گے. اس سے میرے بھائی دوستوں کو ہر ساتھی فرمایا اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح نبھائیں گے انشاءاللہ. ہاں, اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی دوستوں کو ہمارے اعمال بھی کر. ہاں, جیسے صحابہ چوکی داری کی ذمہ داری کے لیے گئے, لیکن بھائی تو میں نماز پڑھوں, تو اسی طرح فرمایا ہمارے ساتھی فرمایا ہمارے تسبیحات کا اہتمام ہو, صبح شام کی تسبیحات, اللہ کو بھول نہ جائے میرے بھائی دوستوں. ہاں, ایسے نہیں کہ ہم خدمت کے اندر, ہم یہ کھٹی وار کے اندر ہیں تو ہمارے قرآن سب کی نہیں, ہمارے معمولات پورا ہو. تعلیم موقع نے تعلیم کے حلقوں کے اندر بیٹھے. حضرت ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ حضرت جی ہم یہ تعلیم کے اندر سب کی صبح میں بھی تعلیم, دوپہر کو بھی تعلیم, گھروں میں تعلیم سے کیا چاہتے ہیں, تعلیم سے کیا چاہتے ہیں. حضرت جی نے کہا کہ جو معلومات ہیں وہ معمولات میں بدل جائے,
मामूलात तो बहुत है, मालूमात तो हमारे अंदर, नमाज पढ़ने के बाद ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन हमें वो मामूलात में नहीं है, वक्त की पर नहीं होता है। इशराक की नमाज पढ़ने के बाद क्या फ़ायदे हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद क्या फ़ायदे हैं, चाश की नमाज पढ़ने के बाद क्या फ़ायदे हैं, अवाबिन की नमाज पढ़ने के बाद क्या फ़ायदे हैं। हाँ, ये सारे मेरे भाई दोस्तों, देखो ऐसा नहीं कि हम ये हमारी जिम्मेदारी तो ये अमल हमसे नहीं है, ये अमल हम करें। हमारे एक साथी मौलाना यासीन साहब पढ़ा रहे कि मैं वो एक सफ़र के अंदर जा रहे थे, तो मैं जाते जाते वो टैक्सी वाला था, वो कह रहा था मौलाना को कि मौलाना मुझे कब्र का अजाब नहीं होगा। तो मौलाना ने कहा भाई कोई वही है तुम्हारे पे कि कब्र का अजाब तुम्हें नहीं होगा। तो बोले कि मैं एक मतलब इज्तिमा के अंदर गया था और मैंने तालीम के अंदर ये सुना कि मगरिब की नमाज रात को जो सोने से पहले सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ते हैं, अल्लाह पाक उसको कब्र का अजाब नहीं करे। उस दिन से लेकर आज तक मैं रोजाना सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ता हूँ। ये तालीम के हल्के हैं, तालीम के हल्कों के अंदर में बैठे खुद जुड़े लोगों को जुड़ने की फिक्र करें, इसमें नूरानी बातें होती हैं मेरे भाई दोस्तों। हाँ, इससे मैं सारे अमल को करते हुए हमारी जिम्मेदारी को अदा करें, नमाजों का भी एहतिमाम करें, और ये सफ़ें दुरुस्त करने वाली जो जमात हमारी सफ़ों को भी अच्छी तरह दुरुस्त करें। सब हमारी सफ़ें सही होगी, नमाज सही होगी, हमारी नमाज सही होगी, और प्यार मोहब्बत के साथ सफ़ों के अंदर भी सफ़ें दुरुस्त करने के प्यार। आपको खबर है, आपको पीछे बैठे हुए नहीं भाई प्यार मोहब्बत अली शब्द आ गया जो सब पूरी हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई दोस्तों देखो ये हमारी जिम्मेदारी भी निभानी है और सारे अमल का कुरान पाक की तिलावत, दुआओं का खूब एहतिमाम। दुआ वाली जो जमात है मेरे भाई दोस्तों देखो वो अल्लाह की तरफ खूब ध्यान लगाकर दुआएं करें। हाँ, हमारे इज्तिमा के अंदर दुआ वाली जमात का बहुत बड़ा काम है। वहाँ यूसुफ साहब रहमतुल्लाह के ज़माने के अंदर वहाँ बाद लोग आते हैं, कोई अच्छी नीयत लेकर आते, कोई बुरी नीयत लेकर आते हैं, इज्तिमा के अंदर इंतिशार की नीयत लेकर आए। वहाँ यूसुफ साहब रहमतुल्लाह बयान कर रहे थे और अल्लाह वाले होते हैं, उनसे उनको पहचान लिया कि तो वहीं से बनाया गया कि दुआ जिक्र वाली जमातें कहाँ हैं, और उनको कहा, उनको मुतफक्किर किया कि अल्लाह की तरफ खूब ध्यान लगाकर अल्लाह का जिक्र कर दुआएं मांगे, अल्लाह का खूब ध्यान करके दिया। और मैं जिस मकसद के लिए वो आया थे अल्लाह पाक ने उस मकसद के लिए उसको कामयाब नहीं होने दिया। इसे दुआ जिक्र की वजह से अल्लाह पाक बलाओं को हटा देते हैं, मुसीबतों को अल्लाह पाक हटा देते हैं। हाँ, इसलिए मेरे भाई दोस्तों को दुआओं का खूब एहतिमाम करें, अल्लाह के रास्ते के निकल कर दुआएं मांगती है, अल्लाह पाक तुम्हें दुआ मांगने वालों से खुश होते हैं, और दुआएं जिससे जो नहीं मांगते अल्लाह उससे नाराज होते हैं। हाँ, दुआ अल्लाह पाक तुम्हें हर एक की कबूल करते हैं, किसी की दुआ को रद्द नहीं करते। हाँ, उसकी हिकमत है, कभी जल्दी देते थे, कभी उसके बदले में कोई और चीज़ देते हैं, कभी बाकी रख कर आखिरत में देंगे। इससे खूब दुआओं का एहतिमाम करेंगे इंशाअल्लाह। और आने वाला जो मजमा है मेरे भाई दोस्तों प्यार मोहब्बत उसके जुड़े, और मैं उसकी तस्कीर के अल्लाह के रास्ते के नवक लगे अमल के अंदर जुड़े, इसके लिए खूब हम भी खुद भी जुड़े और हमारे साथियों को भी जुड़ने की फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल करने की। साथी बैठा रहे।